بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہم کیا حاصل کرنا چاہتے ہیں دنیا کے اندر؟ بہت کچھ حاصل کرنا چاہتے ہیں، اور جو کچھ ہم حاصل کرنا چاہتے ہیں اس میں دولت، ویلتھ جو ہے، اس کی بے پناہ اہمیت ہے۔ اٹ از ون آف دا موسٹ امپورٹنٹ، یا مے بی دی موسٹ امپورٹنٹ۔ تو یہ دولت کمانے کا جو گر ہے، جو دولت کمانے کی جو سکل ہے، یہ ہر ایک انسان کو سیکھنے کی ضرورت ہے۔ ہر ایک انسان سیکھنا بھی چاہتا ہے، لیکن اسے علم نہیں ہے۔ بہت کم چیزیں وہ جانتا ہے کہ ہاؤ کین آئی لرن دا اسکلز ٹو بی اے رچ پرسن۔ یہ سب سے زیادہ سب سے زیادہ سب سے زیادہ اہمیت کی حامل بات، حتیٰ کہ لوگوں کو کیا کیا پاپڑ بیلتے ہوئے دیکھا گیا ہے دولت کمانے کی غرض سے۔ آج ہم اس موضوع پہ بات کرنے جا رہے ہیں، اور ہمیشہ کی طرح ایک بہت شاندار آرٹیکل جو ہے وہ ہم نے اس مقصد کے لیے سلیکٹ کیا ہے، تاکہ ہمیں ایک آتھینٹک رائے جو ہے وہ مل سکے، ایک قابل بھروسہ پلاننگ ترتیب ہمیں حاصل ہو سکے۔ اور اس بہت ہی شاندار آرٹیکل کا عنوان ہے 15 skills that you need to learn if you want to be rich۔ 15 ایسی سکلز ہیں جو ہمیں 15 ایسے کام سیکھنے کی ضرورت ہے، ہنر سیکھنے کی ضرورت ہے، 15 باتوں کو سیکھنے کی ضرورت ہے اگر ہم امیر بننا چاہتے ہیں، اگر ہم رچ انسان بننا چاہتے ہیں، اگر ہم بہت امیر انسان بننا چاہتے ہیں۔ اور اس بہت ہی شاندار آرٹیکل کے مصنف ہیں اسٹیو برنز۔ اسٹیو برنز جو ہیں وہ بہت ہی جانے مانے ریسرچر ہیں، محقق ہیں، اور ایک بہت ہی جانے مانے آپ کہہ لیں کہ ہیں آتھر ہیں، مصنف ہیں۔ آئیے جانتے ہیں کہ ان کے بقول وہ کون سی 15 چیزیں ہیں جو ہمیں سیکھنے کی ضرورت ہے اگر ہم امیر انسان بننا چاہتے ہیں۔ سب سے پہلی بات جو ہمیں وہ بتاتے ہیں، وہ اسٹیو برنز یہ بتاتے ہیں فائنانشل لٹریسی۔ دیکھیں، خواندگی کی بات کی جاتی ہے کہ بھئی ہمیں پڑھنا لکھنا آنا چاہیے، اور اسی طریقے سے کمپیوٹر لٹریسی ہے، بھئی ہمیں کمپیوٹر آنا چاہیے۔ اسی طریقے سے کئی اور طرح کی لٹریسی یا خواندگی ہو سکتی ہے۔ یہاں پہ اسٹیو برنز ہمیں یہ بتاتے ہیں کہ فائنانشل لٹریسی ہمیں اس کا علم ہونا چاہیے۔ یہ فائنانشل لٹریسی پہ بہت زیادہ کام کیا ہے رابرٹ کیوساکی نے، جو کہ جن کی ایک بڑی مشہور زمانہ کتاب ہے رچ ڈیڈ پور ڈیڈ۔ تو اس میں وہ کیا ہمیں سکھاتے ہیں؟ وہ ہمیں سکھاتے ہیں فائنانشل لٹریسی، ہمیں سکھاتے ہیں فائنانشل لٹریسی۔ اس وجہ سے فائنانشل لٹریسی جو ہے وہ بے پناہ اہمیت کی حامل بات ہے۔ آئیے جانتے ہیں آگے بقیہ 15-14 باتیں جو ہیں وہ ایسی کون سی ہیں جو ہمیں، جن کا جاننا ہمارے لیے ضروری ہے ایک امیر انسان بننے کے لیے۔ دوسری بات جو ہمیں وہ بتاتے ہیں، وہ یہ کہتے ہیں نیٹ ورکنگ آپ کریں۔ کیا کریں؟ نیٹ ورکنگ کریں۔ یہ نیٹ ورکنگ کیا ہے بھائی؟ لوگوں سے اپنے رابطے جوڑیں، لوگوں سے اپنے تعلق جوڑیں، لوگوں کے ساتھ آپ اپنا ملنا جلنا، اٹھنا بیٹھنا، ٹیلی فون کے ذریعے، سوشل میڈیا کے ذریعے ان سے رابطے میں رہیں، اور جانتے رہیں کہ ہم کیسے ایک دوسرے کی ہیلپ کر سکتے ہیں، ایک دوسرے کے کام آ سکتے ہیں، ایک دوسرے سے ہم سیکھ سکتے ہیں۔ آگے تیسری بات وہ یہ بتاتے ہیں اسٹیو برن، سیلز مین شپ۔ یقین کیجئے گا یہ جس چیز کا نام سیلز مین شپ ہے، یہ بہت سارے ہنرز کا ہنر ہے، اس وجہ سے کہ اس ذریعے سے اور اس طریقے سے
ہم لوگوں کے ساتھ انٹریکٹ کرنا سیکھتے ہیں، لوگوں کو پرسویڈ کرنا، لوگوں کو قائل اور کنونس کرنا سیکھتے ہیں کہ وہ آپ کی جو پروڈکٹ ہے، آپ کی جو سروسز ہیں، وہ ان کو خریدے۔ تو کیا ہی اہمیت کی حامل بات ہے، وہ کہتے ہیں سیلز مین شپ کو بھی سیکھیں۔ آگے چوتھی بات وہ یہ کہتے ہیں اسٹریٹجک تھنکنگ۔ اسٹریٹجک تھنکنگ، یہ اسٹریٹجک تھنکنگ کیا ہوتی ہے؟ یہ بڑا ثقیل سی بات لگتی ہے بظاہر۔ اب اسٹریٹجک تھنکنگ کیا ہے کہ دیکھیں، ہمیں جاننا ہوتا ہے، ہمیں سمجھنا ہوتا ہے کہ دیکھیں کہ میں کیا کروں گا، کیا کروں گی تو اس کا کیا رزلٹ آئے گا، اور کیا یہ ہے اسٹریٹجک تھنکنگ۔ یہ ایک طرح کا شطرنج کا کھیل ہے، اور اس میں ہمیں کہہ لیں کہ کاز اور افیکٹ جو ہے اس کو سیکھنا ہے۔ ہمیں جو بٹنز ہیں، لوگوں کے جو بٹنز ہیں، بٹن کون سے بلا؟ کنٹرول بٹن، کہ کون سا کام کیا جائے، کون سی بات کہی جائے تو کیا رد عمل آئے گا۔ تو اس طریقے سے ہمیں اور اسٹریٹجک تھنکنگ جو ہے اس کو سیکھنے کی ضرورت ہے۔ پانچویں بات وہ یہ کہتے ہیں کہ لیڈرشپ کو سیکھیں۔ لیڈرشپ کی جو ریکوائرمنٹس ہیں وہ آپ سیکھیں اور ان پہ آپ پورا اترنے کی کوشش کریں۔ یہ کوئی بہت ہی راکٹ سائنس نہیں ہے، کوئی ہرکولین ٹاسک نہیں ہے، کوئی بہت مشکل کام نہیں ہے، کوئی بہت پیچیدہ کام نہیں ہے۔ دو تین باتیں جو لیڈرشپ کی بہت ہی اہمیت کی حامل ہیں، ان کو ہم جان لیں تو یقین کیجئے پھر بہترین ہے۔ آگے وہ یہ کہتے ہیں ڈسیژن میکنگ، جو چھٹی بات کہتے ہیں اسٹیو برنز، وہ کہتے ہیں ڈسیژن میکنگ سیکھا جائے۔ ہم لوگ کہتے ہیں ہم تو تھوڑا سوچتے ہیں، ڈسیژن کر لیتے ہیں، لیکن یہاں پہ اسٹیو برنز یہ کہتے ہیں جو ڈسیژن میکنگ ہے بڑی اہمیت کی حامل ہے، لہٰذا ڈسیژن میکنگ جو ہے وہ سیکھا جائے۔ ڈسیژن میکنگ بہت زیادہ اہمیت کی حامل بات ہے، تو وی نیڈ ٹو لرن ٹو میک دا ڈسیژنس، ٹو ٹیک دا ڈسیژنس۔ آگے ساتویں بات وہ یہ کہتے ہیں جی رسک مینجمنٹ۔ یہ جو رسک مینجمنٹ کیا ہے، دیکھیں رسک ہوتا ہے ہر ایک کام کے اندر، کوئی بھی خاص کر اگر ہم تھوڑا تیزی سے آگے بڑھنا چاہتے ہیں، ہمیں کئی ایک طرح کے جو رسک ہیں وہ لینے پڑیں گے، اور لیکن جو رسک ٹیکنگ ہے وہ کیا ہے کہ بہت ہی زیادہ کیلکولیٹڈ ہونا چاہیے، بہت سوچ بچار کے بعد، اندھا دھند جو ہے وہ رسک نہیں لینا چاہیے۔ آپ یہ کہہ لیں کہ ہمیں کوئی کہہ لیں کہ گیمبلنگ نہیں کرنی ہے، ہمیں کوئی جوا نہیں کھیلنا ہے، ہمیں کوئی لاٹری کی ٹکٹ نہیں خریدنی ہے کہ اندھا دھند کر لیں، ہو سکتا ہے ہو جائے۔ ہمیں بہت ہی کیلکولیٹڈ، بہت ہی سوچ سمجھ کے، بہت ہی کہہ لیں غور و فکر کے بعد کوئی کسی طرح کا ہمیں جو ہے وہ رسک لینا ہے اور رسک مینج کرنا ہے۔ رسک مینجمنٹ، رسک لینا ہوتا ہے، رسک کو مینج کرنا ہوتا ہے، بہت اہمیت کا حامل ہے۔ آگے آٹھویں بات وہ یہ کہتے ہیں نیگوشیشنز کی اسکل، مذاکرات کرنا، لوگوں سے نیگوشیٹ کرنا بڑی اہمیت کا بے پناہ اہمیت کا حامل ہے۔ تو یہ جو ہے نا نیگوشیشن، یہ بڑی اہمیت کی حامل ہے اور نیگوشیٹ کرنا ہے۔ آگے 9 نمبر پہ وہ یہ کہتے ہیں اسٹیو برنز، یہ کہتے ہیں سیلف ڈسپلن۔ یقیناً سیلف ڈسپلن بڑی اہمیت کی حامل بات ہے۔ خود پہ کنٹرول نہیں ہوگا تو باقی سارے معاملات ڈسٹرب ہو جائیں گے، ایک معاملہ بھی صحیح نہیں رہے گا۔ سب سے پہلے ہمیں جو ہے وہ کیا کام کرنا ہے، ہمیں جو ہے سیلف ڈسپلن جو ہے وہ لے کر کے آنا ہے، اپنی ذات کے اوپر اپنا کنٹرول حاصل کرنا ہے، اپنا کنٹرول، ورنہ تو طوفان میں جیسی کشتی ہوتی ہے ہماری وہ حالت ہونی ہے۔ آگے 10ویں اسکل وہ یہ کہتے ہیں ٹائم مینجمنٹ۔ ٹائم مینجمنٹ بڑا امپورٹنٹ ہے۔ ہمارے پاس جو ٹائم ہے وہ بڑا ہی لیمیٹڈ، بہت ہی محدود سا ٹائم ہمارے پاس میسر ہے۔ اس بہت ہی محدود ٹائم کے اندر جو ہے ہم نے چیزوں کو کہہ لیں کہ مینج کرنا ہے، ہم نے ٹائم کو مینج کرنا ہے۔ ہمیں پتہ ہونا چاہیے کہ کون سا کام جو ہے وہ مجھے کرنا ہے اور کون سا، یعنی تاکہ سارے ضروری کام ہو جائیں اسی وقت کے اندر،
کہ جو وقت ہمیں میسر ہے. اب یہ بڑے بڑے لوگ جو ہوتے ہیں، اب آپ یہ دیکھیں ان کے پاس بھی صرف 24 گھنٹوں کا دن ہوتا ہے، لیکن وہ کیا کرتے ہیں کہ جو زیادہ اہمیت کی حامل چیزیں ہیں انہی کو کرتے ہیں، دیگر کام لوگوں سے کرا لیتے ہیں. ہم تو شاید ہمارے پاس لوگ نہیں ہیں، لیکن ہمیں بہرحال ٹائم مینجمنٹ کو سیکھنا ہوگا. آگے 11ویں بات وہ یہ کہتے ہیں ایموشنل انٹیلیجنس جو ہے، ایموشنل یعنی ایک تو ذہانت ہمارے دماغ کی ہے جو کہ اہم ہے، لیکن اس سے 10 گنا زیادہ اہمیت کی حامل جو ہمارے پاس جو جس انٹیلیجنس کی ہمیں ضرورت ہے وہ ہے ایموشنل انٹیلیجنس. ایموشنل انٹیلیجنس کی ہمیں ضرورت ہے، بے پناہ اہمیت کی حامل ایموشنل انٹیلیجنس ہے. آگے 12ویں بات وہ یہ کہتے ہیں ریزیلینس جو ہے. ہم ایموشنل انٹیلیجنس میں ایک دو جملے اور عرض کر دوں کہ ہمیں کہہ لیں ہمارے جذبات ہیں، ہم جذبات والے انسان ہوتے ہیں، اس میں انسانی مخلوق جذبات کی ہے. بس ہمیں دیکھیں، ہمیں اپنے جذبات کو سمجھنا ہے کہ کون کون سے جذبات میرے اندر ہیں، اس وقت کون سا جذبہ ایکٹیو ہے، اس کے کیا اثرات ہو سکتے ہیں، اس کو میں نے کیسے مینیج کرنا ہے. تو یہ ایموشنل انٹیلیجنس. اسی طرح لوگوں کے بارے میں جاننا، ان کے جو جذبات ہیں کہ کون وہ بھی ہمارے جیسے جذبات رکھتے ہیں، ان کا اس وقت کون سا جذبہ ایکٹیو ہے اور اس کے کیا اثرات ہیں، اس کو کیسے مینیج کرنا ہے، یا میں کون سا کام کروں گا، کون سی بات کہوں گی، کون سا عمل کروں گی، تو کون سا جو جذبہ ہے، ایموشن ہے، ان کے اندر ایکٹیو ہو جائے گا اور اس کے کیا اثرات ہوں گے، اس کو کیسے مینیج کرنا ہے. تو یہ ہوئی ایموشنل انٹیلیجنس. اگلی 12ویں بات وہ یہ کہتے ہیں ریزیلینس. یہ ریزیلینس ہوتی ہے کہ اب دیکھیں ہمیں پریشانی آ جاتی ہے، مشکلات آ جاتی ہیں، دھچکا لگ جاتا ہے، فوری طور پہ آپ کہہ لیں ہمیں کیا کرنا ہے، مشکل حالات آ جاتے ہیں، ہمیں کئی چیزیں میسر تھیں آج میسر نہیں ہوتی ہیں، ہمیں پھر اپنا کام چلانا ہے، جگاڑ لگانا ہے، فوری طور پہ باؤنس بیک کرنا ہے، فوری طور پہ دوبارہ اپنے آپ کو کہہ لیں کہ اس جھٹکے سے ہمیں ریکور کر کے ہمیں فوری طور پہ اپنی جو نارمل لائف ہے اس کو بحال کرنا ہے اور پھر بہتر پرفارم کرنے کی کوشش کرنی ہے. 13ویں بات وہ یہ کہتے ہیں انوویشن اینڈ کریٹیوٹی. یقیناً انوویشن اور کریٹیوٹی جو ہے، آپ کہہ لیں کہ قوت اختراع جو ہے، تخلیق کرنے کی قوت جو ہے، کریٹیو ہونا، تخلیقی ہونا، نئی ایجادات جو ہیں وہ ہمیں کرنے کی ضرورت ہے. ہمیں نئے خوبصورت طریقوں سے بہتر طریقے سیکھنے کی اور اپنے ذہن سے کریٹ کرنے کی اور لوگوں سے نئے بہترین طریقے کسی بھی کام کو کرنے کے، کسی چیز کے حصول کے لیے وہ ہمیں مطلب یہ کہ ہمیں تخلیقی انسان بننا ہے، کریٹ کرنے والا انسان بننا ہے، لکیر کا فقیر ہمیں نہیں بننا ہے. آگے 14ویں بات وہ یہ کہتے ہیں کمیونیکیشن سکلز. کمیونیکیشن سکل کہ دوسروں سے ہمیں جو باتیں کرنی ہیں وہ ہمیں سیکھنا ہے، ہمیں اپنی بات بہتر انداز کے اندر پہنچانے کی سکل اور مہارت آنی چاہیے. اور یہ کمیونیکیٹ کر لینا بہت بڑی جو سکلز ایک انسان کو اللہ نے دی ہیں ان میں سے ایک ہے، اور یہ سکل ہمیں مسلسل بہتر اور مسلسل ڈیولپ کرنے کی ضرورت ہے، اس پہ کام کیا جائے. آخری بات وہ یہ کہتے ہیں لرننگ ایجیلٹی، یعنی کانسٹنٹ لرننگ جو ہے، مسلسل سیکھتے رہنا، یعنی کبھی بھی یہ نہ سمجھنا کہ میں نے بہت سیکھ لیا، مجھے مزید سیکھنے کی ضرورت نہیں ہے، میرے پاس ٹائم نہیں ہے، انرجی نہیں ہے، میں سیکھنے کی عمر میں نہیں ہوں. جب تک جو ایک انسان حیات ہے اس کو نئی چیزیں، ضروری، مفید اور بینیفیشل چیزیں سیکھتے رہنا چاہیے. اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ علم حاصل کرو گود سے گور تک، یعنی آپ جو ہے کریڈل ٹو گریو جو ہے علم حاصل کریں، اس کی بے پناہ اہمیت ہے. تو یہ وہ تھیں، آپ کہہ لیں کہ 15 ایسی سکلز ہیں ہمیں سیکھنے کی ضرورت ہے ایک امیر انسان کاروباری اعتبار سے، دولت کے اعتبار سے اہم انسان بننے کے لیے. اب ان میں سے ہم جتنی زیادہ سکلز جو ہیں، ہنر ہم سیکھ لیں گے، اتنا ہی زیادہ ہم بہتر پوزیشن میں آ جائیں گے ایک امیر انسان بننے کے لیے. تھینک یو.